میں اسد عمر صاحب یہی سوال آپ کے پاس لاتا ہوں، یہ بہت زبردست جملہ ہے، تو ہمیں تو پولیٹیشن نہیں چاہیے، ہمیں تو لیڈر چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا قداور گھنا درخت جو ہے نا وہ گملے میں نہیں لگتا۔ جب آپ نرسری میں گملے کے اندر پلانٹ کر کے سیاستدان لائیں گے نا تو ان کو لیڈر بننا بہت مشکل ہوگا۔ اور اس لحاظ سے میں ایگری کرتا ہوں، ریسانی صاحب جو بات کرتے تھے، اگر ارتقائی عمل چلتا رہے نا تو اس سے ایک تو خود سیکھنے کی، اپنی غلطیاں کر کے ان سے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، سیاستدان بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کو بولتے ہیں نا کہ ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ارتقائی عمل چل رہا ہے، اگر میں آج ایک اصول کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہو گیا تو اگر میں اگلا الیکشن ہار بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میں اصول پہ کھڑا ہوں، لوگ ایک وقت میں سمجھیں گے، اگلی دفعہ ملے۔ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ سسٹم جو ہے یہ 2 سال چلے گا یا 3 سال چلے گا، اس کے بعد کون آ جائے پتہ نہیں، باری آئے نہ آئے، تو ایک مختلف ذہنیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور جو لمبی سوچ رکھنے والا ہے وہ پھر کنارہ کشی بھی لیڈر تو پیدا ہوئے نا، آپ شاید ایگری کریں نہ کریں، بھٹو صاحب پیدا ہوئے۔ نہیں بھٹو صاحب ان کو کوئی بہت بڑی ارتقائی صورتحال تو نہیں، اور آپ اس سے ایگری کریں گے نہ کریں، میرے خیال میں عمران خان ایک لیڈر ہے، 16 سال جدوجہد کی، اپنے اصول پہ کھڑا رہا۔ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس نے اگلے الیکشن کی سیاست نہیں کی، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اس الیکشن کی سیاست میں ہے وہ ریفارم اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے مانگی ہے، ڈیمانڈ کی ہے، اگر اس ایجنڈے کو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور الیکشنز پہ جاتے ہیں تو پھر تو سوال ان پر بھی آئے گا کہ انہیں الیکشن کی فکر تھی۔ اگر وہ یہ ریفارم کراتے ہیں تو یہ جنریشن کے لیے ہوگا۔ بالکل، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو میں بھی ان پہ یہ نکتہ چینی کروں گا، لیکن میرے خیال میں جو بالکل میں ذاتی لیول پہ اب آپ کو بتا رہا ہوں، میرے خیال میں نے ان کو بڑا پرکھا ہے، سیاست میں آنے سے پہلے میں تو سیاستدان تھا نہیں، بڑا ایک میرے لیے قدم تھا، میں نے بہت پرکھا ان کو، واقعی دل سے جینوئنلی وہ اس بات میں یقین کرتے ہیں، وہ صرف جلسے میں نہیں کرتے۔ اور کچھ ہمارے جو روایتی سیاستدان آئے تھے نا، بڑی اس کو چرچا ہوتا ہے کہ وہ آ کے چلے گئے، وہ شاید چلے بھی اس لیے گئے کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ پاگل آدمی صرف جو ہے جلسے میں تقریر نہیں کرتا، یہ تو واقعی یقین کرتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اگر صاحب بڑی ادب سے یہ بات عرض کروں گا کہ ابھی جس مارچ کی یہ بات کر رہے تھے، لانگ مارچ کی، اس کو جس سنجیدہ طریقے سے میاں نواز شریف نے اور تمام پاکستان کی قیادت جس طرح دائیں اور بائیں خدا کے لیے سر، میرا خیال ہے اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ خدا کے لیے سر، اس پہ بڑے سوالات ہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو دے، جس طرح آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا جو دوسروں کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں آئے گی، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو، یہی پوائنٹ آف ویو میں لینا چاہتا ہوں۔ لشکر ریسانی نے اپنا دیا، اسد عمر صاحب نے اپنا دیا، کہ کیا موجودہ اس وقت کوئی لیڈر ہے جو اگلی جنریشن کے بارے میں سوچ رہا ہو، الیکشن کے بارے میں نہ سوچ رہا ہو؟ کوئی ایک لیڈر ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں مسلم لیگ نون میں ہوں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ اس کنوکشن کی وجہ سے ہوں کہ وہ ایک لیڈر ہے اور قوم کی تقدیر بدلنے کی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں مسلم لیگ نون میں ہوں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ اس کنوکشن کی وجہ